تو اس چیپٹر کی شروعات میں ہم سو چن کو دیکھتے ہیں جو اپنے پاسٹ کو یاد کر کے بول رہا تھا کہ میں نے پیدا ہوتے ہی اپنے موم ڈیڈ کو گڈ بائی بول دیا، لیکن گڈ بائی کا مطلب سے مجھے یہ لگا تھا کہ میں شاید ان کو پھر سے دیکھ سکوں گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور پھر ہم کو ایک تصویر دکھائی جاتی ہے جس کے ساتھ میں سوچن بیٹھا ہوا تھا اور بولتا ہے کہ گڈ بائی سے مطلب یہ تھا کہ اپنا دھیان رکھنا۔ وہ گڈ بائی میرے لیے سب سے مشکل تھا، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے گڈ بائی کہے۔ اور پھر اس اینٹینا گرل کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر ہمارا سین پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے جہاں وہ اینٹینا گرل نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی، اور اس کو دیکھ کر سوچن بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، یہ تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہونے والا، تمہیں اس سب کی قیمت چکانی ہوگی۔ یہ بول کر اس دوسرے ہاف ہیومن پر حملہ کر دیتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ ہاف ہیومن بولتا ہے کہ شاید تم اپنے دوست کی وجہ سے غصہ ہو گئے، لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے ساتھ تم بھی یہیں مرنے والے ہو۔ یہ بول کر سوچن پر اپنے اس انسیکٹ میں کنورٹ ہوئے ہاتھ سے حملہ کر دیتا ہے۔ اتنے فاسٹ اپنی طرف آتا ہوا حملہ دیکھ کر سوچن تھوڑا شوک ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ڈوج کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اٹیک کے لیے، اور پنچ بنا کر اس کے جبڑے میں ایک زوردار گھوسا دے مارتا ہے جس سے اس کا پورا جبڑا ہل جاتا ہے، اور پھر پیچھے آ کر بولتا ہے کہ آخرکار میں نے اس کے جبڑے پر ہٹ کر ہی دیا۔ لیکن اس اٹیک سے اس کو کچھ خاص فرق پڑا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا جبڑا ٹھیک کر کے بولتا ہے کہ بچے اچھی کوشش تھی، اور اٹھ جاتا ہے۔ اس کو صحیح سلامت دیکھ کر سوچن بولتا ہے کیا اس کا بھی وہی سکن ہے جو اس مینٹس مین کی سکن تھی؟ سوچن نے اتنی زور سے مارا تھا کہ سوچن کا اپنا ہاتھ بھی خون سے لت پت ہو گیا تھا۔ وہ ہاف ہیومن کھڑا ہو کر بولتا ہے کہ اب تیار ہو جاؤ، اب میری باری، یہ بول کر سوچن پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن سوچن جمپ مار کے اس حملے کو ڈوج کر دیتا ہے۔ سوچن کو اس طرح حملوں سے ڈوج کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بولتا ہے کہ تمہارے میں ڈریگن فلائی کی ایبلٹیز ہے، لیکن لگتا ہے تو نے ابھی تک کسی کا شکار نہیں کیا، اس لیے تم اتنا ویک ہو۔ یہ بات سن کر سوچن بولتا ہے کیا شکار؟ میں کیوں شکار کروں گا ان کا؟ اس پر وہ انسیکٹ بوائے بولتا ہے کہ اس کو ہم انسیکٹ بوائے ہی بولیں گے۔ انسیکٹ بوائے بولتا ہے کہ اگر تم کسی انسان کو کھاتے ہو اپنے جیسے تو تم اور طاقتور ہوتے جاتے ہو، کیا تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا؟ سوچن اس کی باتیں سن کر بولتا ہے تو یہ سالر کمینے اسی لیے اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان سے ڈیل کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایسا خالی اپنے دماغ میں سوچتا ہے۔ وہ انسیکٹ بوائے اپنی جیب سے لال ٹپکاتے ہوئے سوچن کو بولتا ہے کہ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ کتنا زبردست ٹیسٹ تھا جب میں نے اپنا پہلے شکار کو کھایا تھا۔ اور دوسرے پینل میں ہم دیکھتے ہیں جہاں وہ ایک لڑکے کو بڑی بے دردی سے کھا رہا تھا، اور سوچن کو بولتا ہے کہ یہ کھانے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی گوشت کے ٹکڑے کو ڈرگس میں لپیٹ کر کھا لیا جائے۔ اس کی ایک بائٹ لیتے ہی مجھے اچھا لگنے لگ جاتا تھا، اسی لیے میں اور کھاتا گیا کیونکہ وہ ٹیسٹ بہت ہی مزے کا تھا۔ لیکن پھر مجھے کچھ ریلائز ہوا ایکسٹرا آرڈنری اپنی باڈی میں، مجھے پتا چلا کہ یہ مجھے اور اسٹرانگ کر رہا ہے۔ اور سوچن کو اپنے پاسٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے بولتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنا سر نیچے رکھا کیونکہ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پیسے اور حیثیت سے آپ کی قدر کی جاتی تھی۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس پاور ہے۔ میں ایک ایسی سوسائٹی میں پھنس کر رہ گیا تھا، لیکن پھر مجھے یہ ملا جنگل جوس، اور میں اب اس سب سے آزاد ہوں۔ اب میں اصلی طاقت کا پیچھا کر سکتا ہوں اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس نے اپنے اس بوس کو مار دیا ہوتا ہے جہاں وہ کام کرتا تھا، اور وہ بوس اس پر چلا رہا تھا، اس کو اس نے ٹپکا دیا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم پریزنٹ میں آتے ہیں جہاں وہ بہت ڈراونا لگ رہا تھا، اور سوچن کو بولتا ہے کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو صرف زندہ رہنے اور سانس لینے والے انسان یا جانوروں سے لی جا سکتی ہے، اسی لیے
اسی لیے میں اس کمزور سی جگہ میں اب نہیں رہوں گا اور میں ان کمزوروں کو کھا کر اپنی طاقت بڑھاؤں گا۔ اور سوچتا ہے کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم کو بس اس فیک فیکٹری میں بیٹھے رہنا ہے اور جتنے بھی تمہارے شکار ہیں وہ خود تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے، تمہیں بس ویٹ کرنا ہے یہاں۔ مجھے سچ میں نہیں لگا تھا کہ یہ کام کرے گا، لیکن دیکھو آج تم میرے سامنے ہو۔ یہ بول کر پھر سے سوچن پر حملہ کر دیتا ہے اور سوچن کو پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ اس نے مجھے 2 اچھی میٹ جو پرووائڈ کیے ہیں تم لوگوں کی شکل میں۔ پھر وہ اپنے اس انسیکٹ ہینڈ کو دیوال میں دے مارتا ہے جہاں دھول ہو جاتی ہے تھوڑی، لیکن اس میں سے سوچن بولتا ہے کہ تم سالے کیڑے، تم سچ میں ایک نالی کے کیڑے ہی ہو، جس بات کو سن کر وہ تھوڑا شوق رہ جاتا ہے۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہینڈ میں جو شارپ سائٹیں لگی تھی ان کو روک دیا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ کیا بکواس ہے، وہ ان سے تم طاقت لینا چاہتے ہو جو زندہ ہیں اور سانس لیتے ہیں، اتنا گھٹیا تمہارا ریزن ہے۔ یہ بول کر اس کی جو گرفت ہوتی ہے اس کو کھولنے لگ جاتا ہے۔ تم سالے کیڑے، تم نے اسی لیے ہوئی جن کو اتنا گھائل کیا۔ ہوئی جن اس اینٹینا گل کا نام ہے، بھول گیا تو بتا دوں سب۔ اور یہ سب وہ بہت غصے میں بول رہا تھا اور پھر اس سے آزاد ہو جاتا ہے اس کی اس گرپ سے، اور اس انسیکٹ بوائے پر حملہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ اگر یہی ریزن تھا تو آج تم میرے ہاتھوں سے بچو گے نہیں، اور پاس پہنچ کر زور سے ایک مکہ دیتا ہے، جس سے بات نہیں بنتی تو ایک دوسرا مکہ دیتا ہے۔ تیسرے کے لیے بھی ریڈی تھا، لیکن اس انسیکٹ بوائے نے اپنے اس ٹینٹیکل والے ہاتھ سے اس کا پیر پکڑ کر ہوا میں گھما دیتا ہے اور دور پھینک دیتا ہے۔ سوچن آ کر اسی جگہ پر گرتا ہے جہاں وہ جنگل جو سپرے رکھے تھے۔